دی کنجورنگ مووی جب 2013 میں ریلیز ہوئی تو اس نے دنیا کے بہت سے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ایک سچے واقعے پر بنی تھی۔ دی کنجورنگ میں ایسی فیملی کو دکھایا گیا جو ایک فارم ہاؤس میں شفٹ ہوئی تھی، لیکن اس فارم ہاؤس میں شیطانی قوتوں کا بسیرا تھا۔ یہ جو فیملی اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی، اس فیملی کا نام دا پیرن فیملی تھا۔ 1971 کی سردیوں میں پیرن فیملی اس 14 کمروں والے فارم ہاؤس میں شفٹ ہوئی۔ یہ پراسرار گھر امریکہ کے شہر آئی لینڈ میں بنا ہوا تھا۔ اس فارم ہاؤس کو 1736 میں تعمیر کیا گیا۔ اس فیملی میں راجر اور اس کی بیوی کیرولائن اور ان کی 5 بیٹیاں شامل تھیں۔ فارم ہاؤس میں موو ہوتے ہی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ شروع میں تو ان کے کمروں سے چیزیں غائب ہوا کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ گھر کے لوگوں کو کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسا کہ کچن میں چمچ چلانے کی آواز، یا پھر ان کو کچن کے فرش پر تازہ مٹی پڑی ہوئی نظر آتی اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو بھی آتی تھی، اور ہر وقت ٹھنڈ کا احساس ہوتا رہتا۔ رات کو اس فیملی کو گھر کے ہر کونے سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ کمروں سے پینٹنگ خود بخود نیچے گر جایا کرتی تھی۔ رات کو ان کے بیڈ خود بخود ہلنا شروع ہو جاتے اور گھر کے باہر ساری رات کتے بھونکا کرتے تھے۔ یہ فیملی ان واقعات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر راجر نے اس گھر کی ہسٹری نکالنا شروع کر دی۔ یہ گھر پچھلے 8 جنریشن سے ایک ہی خاندان کی ملکیت میں رہا۔ اس خاندان کے زیادہ تر بچے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اس خاندان کی ایک عورت کا نام بشیبہ شرمن تھا۔ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے بچے بھی سارے پراسرار طریقے سے مارے گئے، پر اس کا ذمہ دار خود بشیبہ کو ٹھہرایا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ عورت ایک ڈائن تھی جو کالا جادو کیا کرتی تھی، اور اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی بلی دے دی۔ بشیبہ کی موت 1885 میں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بشیبہ کے ساتھ جتنی بھی شیطانی قوتیں تھیں وہ اس کے ساتھ اسی فارم ہاؤس میں دفن ہو گئی۔ پیرن فیملی کے ساتھ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب انہی شیطانی قوتوں نے کیرولائن کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیرولائن کو سونے تک نہیں دیتے تھے۔ کیرولائن کو لگتا تھا کہ جیسے کوئی اس کے اندر بار بار سوئی گھسا رہا ہو۔ اس کو اس کے کان میں کسی عورت کی آواز آتی جو اس کو دھمکیاں دیا کرتی تھی۔ ایک دن انہی شیطانی طاقتوں نے کیرولائن کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور یہ مکمل طور پر ان کے قبضے میں ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیرولائن کی آواز بالکل تبدیل ہو چکی تھی اور یہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالنا شروع ہو گئی۔ یہ اپنی کرسی سے اوپر ہوا میں اٹھ جایا کرتی تھی۔ پھر اس فیملی نے ایڈورن اور اس کی بیوی لائرین کو گھر بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی ڈیمنز کو بھگانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس فارم ہاؤس میں ان ڈیمنز کو نکالنے میں کام شروع کر دیا، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیرولائن کی طبیعت دن بدن بگڑنی شروع ہو گئی۔ اس فیملی کی ایک لڑکی اینڈریا نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ایڈورن اور ان کی بیوی کافی ٹائم تک ان ڈیمنز کو گھر سے نکالتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تب ہی راجر نے دونوں میاں بیوی کو اپنے فارم ہاؤس سے نکال دیا۔ یہ فیملی اگلے 7 سالوں تک اسی گھر میں رہتی رہی۔ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ یہ کوئی نیو گھر لے سکتے، اور ان کا یہ فارم ہاؤس اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ لوگ اس کو خریدنے سے ڈرتے تھے، اور تب ہی یہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوستو 2011 میں اس فیملی کی لڑکی اینڈریا نے اس فارم ہاؤس کے اوپر کچھ کتابیں لکھی جن کا نام ہاؤس آف ڈارکنس تھا۔ 2013 میں انہی کتابوں کی مدد سے دی کنجورنگ فلم بنائی گئی۔ اس فلم کا بجٹ بہت ہی کم تھا، پر یہ فلم سپر ہٹ گئی۔ اس فلم نے $300 ملین کمائے کیونکہ شوٹنگ کے دوران لائرین وہاں موجود تھی۔ اس نے فارم ہاؤس میں جا کر ان ڈیمن سے بات کی۔ اس کا شوہر ایڈرن مر چکا تھا۔ اس فلم کا دوسرا پارٹ 2016 میں ریلیز ہوا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔